السلام علیکم۔ تو بچوں، آج باری ہے فیض احمد فیض کی پہلی نظم نثار میں تیری گلیوں کی۔ اس کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات: جذبہ حب الوطنی، ظلم، جبر، استحصال اور بدعنوانی، حق، عدل اور انصاف، آفاقیت۔ فیض کی معروف یہ نظم جو وہ اپنے وطن کے ساتھ غیر مشروط عہد و وفا کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کو بھی بے نقاب کرتے ہیں جو وطن کی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس نظم میں جیل میں قید شاعر کے دل کی آواز بھی سننے کو ملتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس یقین کا اظہار بھی ملتا ہے کہ ظلم، جبر، استحصال اور بدعنوانی کی قوتیں بہت جلد اپنے انجام کو پہنچیں گی اور ہمارے دیش میں حق، انصاف اور ترقی کا بول بالا ہوگا۔ یہ نظم فیض احمد فیض کی تمام شاعرانہ خصوصیات کی بہترین عکاسی بھی کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ آفاقیت کا درجہ بھی رکھتی ہے اور ہر جگہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، ظلم کا سامنا کرتے ہوئے کسی بھی حریت پسند کے دل کی آواز بھی یہ بنتی ہے۔ تو اب آئیے شاعرانہ خصوصیات کی طرف۔ غیر روایتی موضوع: فیض کے ہاں نظریات میں 1935 کے بعد تبدیلی آئی تھی اور ان کی شاعری کا مزاج بھی بدل گیا تھا۔ اب فیض صاحب کا موضوع جو ہے وہ انسانیت اور اس پر ہونے والے ظلم بن گیا ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر ان کے اہل وطن کی طرف توجہ تھی جو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آئے۔ اب فیض صاحب کا محبوب ان کا وطن ہے اور اس کے تمام دکھ سکھ کا باعث بھی یہی ہے، اور اس نظم میں ایک طرف اپنے دیش کے لیے شاعر کی غیر مشروط محبت بھی موجود ہے تو دوسری طرف ملک کے حالات کے لیے وہ بے چین بھی نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نثار میں تیری گلیوں میں ان کے اندر جو ان کو ایک احساس ملا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی اور منصف بھی، اس جذباتی کیفیت کا اظہار اس شاندار نظم میں کیا گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے ان کی شاعری کی ایک اور خصوصیت کی، احتجاج کی، تو اردو شاعری میں سیاسی اور سماجی احتجاج کی بنیاد فیض صاحب نے ہی ڈالی ہے اور ان کی شاعری واقعاتی بھی ہے اور آفاقی بھی ہے۔ جہاں ہمیں ان کی شاعری میں کسی نہ کسی سیاسی اور تاریخی واقعے کا پس منظر ملتا ہے، وہاں ان کا یہ احتجاج وقت کی قید سے آزاد بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک کیفیت کو نظم کرتے ہیں، اور جب تک ظلم اور استحصال موجود ہے فیض صاحب کی شاعری بھی تر و تازہ رہے گی۔ امید: اس نظم میں فیض صاحب کی رجائیت پوری طرح موجود ہے۔ ایک طرف شاعر اپنے ملک کے حالات اور اپنی ذاتی قید کی طرف سے دل گرفتہ ہے تو دوسری طرف وہ اس یقین اور اس کو یہ یقین بھی ہے کہ نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ دھیما لہجہ ہے۔ اس نظم کی ایک منفرد خوبی یہ بھی ہے کہ یہ بالکل انتہائی دھیمے اور سبک انداز میں تحریر کی گئی ہے، اور ہم نظم میں پیش کیے جانے والے خیالات کا تجزیہ کریں تو وہ انتہائی سنجیدہ بلکہ گمبھیر ہیں۔ ایک طرف ملک کی مخدوش صورتحال اور دوسری طرف مستقبل ہے، تو ایک طرف بدعنوانی اور غیر محب وطن عناصر کے ساتھ کھلی جنگ اور آخر فتح کا اعلان بھی کرتی ہے، لیکن ہمیں پوری نظم میں کوئی سخت الفاظ یا جوش یا نعرہ نظر نہیں آیا، بلکہ ایک رومانوی غزل کا سا احساس ضرور ہمیں دکھائی دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ کلمے کا استعمال ہوا ہے۔ ہاں جی، فیض صاحب اپنے تاریخ عالم سے اور اسلامی تاریخ اور تعلیمات سے خوبی واقف ہیں، اور ان کی شاعری میں ہمیں اسلامی تاریخ اور عالمی حالات کے حوالے سے جا بجا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے پہلے بند میں انہوں نے شیخ سعدی کی ایک حکایت کا حوالہ دیا تھا کہ سنگ و ہشت مقید ہونے کی بات کی،
پھر اس کے بعد انہوں نے دستے بہمانہ جو کا حوالہ دے کر تمام سامراجی حکمرانوں کی یاد تازہ کی، اور پھر چوتھے بند میں انہوں نے آگ میں پھول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلمیح کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ ان کے تاریخ کی شعور کی ہمیں ایک مثال نظر آتی ہے۔ احساس کرب کی شدت اس نظم میں عروج پر نظر آتی ہے۔ وہ اپنے ذات کے حوالے سے نہیں بلکہ ملک اور قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شاعر اپنی قید و بند سے پریشان تو ہے، لیکن اپنے وطن سے لازوال محبت سے ایک ایسی توانائی بخشی ہے جو واقعی آلام و مصائب سے مقابلہ کرنے میں اس کی معاون ہے۔ فیض صاحب نے گرفت، سایہ و اعتبار، درد جیسی تراکیب استعمال کر کے بے بسی اور قید کی جس کربناک کیفیت کا اظہار کیا ہے وہ انہی کی شاعری کی خصوصیت ہے۔ تو بچوں، یہ کچھ نثار میں تیری گلیوں کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات تھیں۔ اللہ حافظ۔